اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رجب کے اندر انسان بیج بوتا ہے، شعبان کے اندر اسے پانی لگاتا ہے آنسوؤں کے ذریعے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر وہ جو کھیتی اس نے بیجی ہوتی ہے، اس نے جو بیج لگایا ہوتا ہے، اس کا پھل اٹھانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، کہ مولا ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کے فضائل بھی بہت ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں کو یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ کس نے آنے والے سال میں زندہ رہنا ہے اور کس نے مر جانا ہے۔ اس لیے کہ عظیم رات ہے، یاد رکھیں سوال اٹھتا ہے کہ جی لوگ اس رات میں نوافل پڑھتے ہیں، فلاں تسبیحات پڑھتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، یہ حضور نے تو نہیں کیا۔ پھر سوال ہوتا ہے جو کام حضور نے نہیں کیا تو تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ بس اتنا جواب یاد رکھیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت ذرا بولیے۔ اب ہمیں وہاں ہم پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، جب ہم بے حیائی کے کام ساری رات کریں کوئی فتویٰ نہیں آئے گا آپ پر۔ آپ ساری رات دوسروں کی نیندیں حرام کرتے رہیں، آپ پر کوئی فتویٰ نہیں آئے گا۔ آپ کے گھر میں مریض مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، آپ نہ آپ پوچھیں گے نہ آپ کوئی فتویٰ لگائیں گے۔ آپ ان آوازوں، ان چیخنے چلانے کی وجہ سے، اس شور شرابے کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کا دل بھی بند ہو جائے، کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ لیکن فتویٰ آتا ہے تو یہ جی فلاں رات کے اندر یہ نوافل کہاں سے تم نے نکال لیے، کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہونے کے لیے ہمیں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ ایک عظیم المرتبت رات ہے، بہت بڑے مقام اور مرتبے والی رات ہے جو اس ماہ مبارک کے اندر آنے والی ہے، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیتا ہے کہ کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، کس کو کتنا رزق اس سال ملے گا، کس کا رزق روک لیا جائے گا، کس کی بخشش کی جائے گی، کس کی بخشش نہیں کی جائے گی، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، سب فیصلے فرما دیتا ہے۔ لیکن ان کو فرشتوں کے حوالے رمضان المبارک کی 27 شب کو فرماتا ہے۔ تو اس لیے اسے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے، بالکل۔ اب
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. فرمایا حامیم. اب یہ جو حامیم حروف مقطعات میں سے ہے کہ اس کا معنی یا رب جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. یہ جس پر اللہ تبارک و تعالی چاہے اس کے راز و رموز کھولے تو اس کو بھی آگے بتانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ اس کے کیا مطالب ہیں، کیا معانی ہیں، کیا مفہوم ہے، یہ بتانے کی اس کو بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ الفاظ لے کر آتے تو حضور علیہ السلام کو فرماتے حامیم، حضور فرماتے فہم تو میں سمجھ گیا. عجیب معاملہ ہے کہ کچھ راز کی باتیں ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کسی تیسرے کو بتانا پسند نہیں فرماتا. تو اس لیے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بحث و مباحثے میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی. عام لوگوں کو تو خاص طور پر بھی ضرورت نہیں ہوتی جنہوں نے علم پڑھا ہی نہ ہو. لیکن الیاذ باللہ آج کل تو ہر چلتا پھرتا بندہ مفتی ہوتا ہے. جب قرآن کی آیتیں رٹ لی تو وہ فتوے جھاڑ ہوتا ہے، دیکھو جی قرآن نے یہ کہا ہے. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنا آپ بھی بچایا کریں اور اپنے بچوں کو اور اپنے دین کی حفاظت کیا کریں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم. کون سی؟ قرآن مجید کی. اچھا یہ بتائیں، ایک بات میں آپ سے پوچھتا چلوں، قرآن پہلے آیا یا نبی علیہ السلام پہلے آئے؟ جی ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اس روشن کتاب. کون سی؟ قرآن مجید کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. اب یہاں پر ایک تو بات یہ یاد رکھیں کہ کئی مفسرین کرام کے نزدیک یہ اس آیت سے مراد یہ کہ وہ برکت والی رات شب قدر کی رات ہے، جو کہ 27 رمضان مبارک کو زیادہ تر مشہور ہے کہ ہوتی ہے. لیکن شب قدر جو ہوتی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تاک راتوں میں ڈھونڈا کرو وہ ملتی ہے، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو یاد رکھیں بعض مفسرین شب قدر کہتے ہیں اور بعض مفسرین شب برات کہتے ہیں. قدر سے مراد وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کے جو قدر ہے، مقام ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، اور جو صاحب قرآن کا مرتبہ ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ آج کی وہ عظیم رات ہے جس کے اندر قرآن کی قدر کو جان جاؤ اور صاحب قرآن کی قدر کو جان جاؤ گے تو تب تمہارا ایمان بھی کامل ہوگا اور تمہارا نجات کا رستہ بھی کھل جائے گا. لیکن شب برات سے مراد یہ ہے کہ وہ رات جس کے اندر برات ہوتی ہے. برات کس چیز کی؟ اگر کسی نے عبادت کر لی تو گناہوں سے برات ہو گئی، اگر کسی نے معافی طلب کر لی تو اللہ نے معاف فرما دیا، اگر کسی نے تنگی تھی اور رات کو اللہ کی عبادت کر کے رزق کا سوال کیا، رزق سے جو تنگی تھی اس سے برات ہو گئی. کوئی مشکلوں میں تھا اس کی مشکلیں ٹل گئی. فرمایا کوئی بیمار تھا اس کی بیماریاں ٹل گئی. اور حتی الامکان یہ بھی فرمایا کہ اگر اس رات کوئی بیٹھ کر مجھ سے اولاد مانگے گا میں اولاد دوں گا، اور فرمایا اگر کوئی مجھے طلب کرے گا تو میں خود بھی اس کو مل جاؤں گا. یہ وہ رات ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ شب برات. کیا کہا جاتا ہے؟ شب برات. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے غلاموں یاد رکھیں شب برات یہ بہت عظیم رات ہے. حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور فرمایا عرفہ کی رات اذان فجر تک، یہ تمام جو 4 راتیں بتائیں، فرمایا ان کے تمام رات کے حصے کے اندر جس وقت جو کچھ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا، یعنی ہر بھلائی کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اچھا ایک بکری کے اوپر بال ہوں آپ گن سکتے ہیں؟ جی ہے کوئی؟ نہیں گن سکتے نا۔ تو بنی کلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبان کی 15ویں رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے انہیں، مگر کافر کو نہیں بخشتا۔ عداوت دشمنی والے کو، جس کو خاندان سے دشمنی ہو کہ یہ میرے دشمن ہیں، میں نے ان سے کبھی بات نہیں کرنی، جہاں مل گیا کاٹ دوں گا، فرمایا اس کو نہیں بخشے گا۔ اور رشتہ کاٹنے والے کو کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، اب مر جاؤں گا، بھائی ہوگا تو اپنی جگہ پہ، باپ کا بیٹا ہے تو اپنی جگہ پہ، میری ماں کا بیٹا ہے تو اپنی جگہ پہ، میرا دشمن ہے، میں نے اب اس کو شکل نہ دیکھنی ہے نہ اس کے دکھانی ہے، فرمایا اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اور تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے، میں نے کئی بار آپ سے ذکر کیا ہے کہ نماز کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ اب ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکائے رہتے ہو، تم تکبر کرتے ہو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تکبر تو وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک نہ رہا ہو۔ یہ تکبر کیسا ہو جب کہہ دیتا اللہ اکبر سب سے بڑا تو ہے تو اس کی بڑائی کہاں رہی؟ سمجھ گیا بات کو؟ تو بڑائی نہ رہی۔ اور فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات معاف نہیں فرماتا، اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، دشمنیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، جی یہ میرا رشتہ دار تو ہے لیکن میں نے اس کے جاننے ہماری ان سے بنتی نہیں، یہ دشمن ہے ہمارا، یہ بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد رشتہ داروں سے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، بعض اوقات اگلے خاندان کا خاندان اٹھا کے لے آتے، یار تو مان جا اللہ کو، میں نے نہیں ماننا، میری بنتی نہیں ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو یاد رکھیں آج نہیں بن رہی تو کل جہنم میں تیری بہت اچھی بن جائے گی، پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں دنیا میں کیا آکڑ خان تھا۔ تو یاد رکھیں اس لیے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیے۔ تو فرمایا کپڑا لٹکانے والے، والدین کے نافرمان، شراب کے عادی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے والے، دشمنی والے، ان کی جانب اللہ نگاہ رحمت نہیں فرماتا۔ تو میرے دوستو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا میری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ کیا میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق تو نہیں توڑا ہوا؟ کیا میں نے تکبر کی وجہ سے اپنے چادر کو یوں ایک بار رکھ کے پھر سینہ چوڑا کر کے تو نہیں چلتا ہوں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے میری چادر جو یہاں میں نے لٹکائی تھی بہت نیچے تک جاتی ہے، اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا تو کون ہوتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے بولنے کی؟ تو یاد رکھیں کیا ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے؟ والدین کے نافرمان تو نہیں ہے
کہیں شراب کے عادی تو نہیں ہے، یا شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان بیماریوں کے لیے کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے، کسی سرجن سے رابطہ نہیں کیا کہ حضور والا میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ میں نے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا، اس کا کوئی علاج ہے؟ میں شراب کا عادی ہوں، اس کا کوئی علاج ہے؟ فرمایا میں والدین کا نافرمان ہوں، اس کا کوئی علاج ہے؟ کہا کہ اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہاں ہمیں بیماری دوسری ظاہری قسم کی پڑ جائے، ہم گلی کے 50 ڈاکٹروں کو ڈھونڈ کے ان کے ہر کے پاس جائیں گے، یار اس نے یہ بتایا تھا، تو بتا تیرے پاس کوئی علاج ہے؟ ذرا یاد رکھنا، یہ بیماریاں سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال زیادہ سے زیادہ 10 سال، ممکن ہے 60 سال کی زندگی کے اندر یہ بیماریاں رہ کے ختم ہو جائیں، لیکن یاد رکھنا وہ بیماریاں جو ہم نے اس جگہ پہ بسا رکھی ہیں، ان کا علاج اگر نہ کیا تو تا قیامت ہمیں اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو مجھے بتائیے، ہم تو آج سمجھدار بھی بہت ہیں، ہمیں کوئی سمجھا دے تو ہم اس کی بات بھی نہیں سمجھتے، ہم ان کی جانب توجہ بھی نہیں دیتے، ہم کوئی دین کی بات سن لیں، یہاں سے سن کر یہاں سے نکال دیتے ہیں، کبھی رات کو غور و فکر بھی نہیں کیا کہ کبھی تنہا بیٹھ کے بستر پر اتنا سوچا ہم نے کہ یار آج جو میں نے بات سنی تھی کہیں وہ مجھ میں تو نہیں پائی جاتی، کیا میں نے پچھلی زندگی کے اندر کوئی گناہ ایسا تو نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے پکڑ آتی ہو، کیا میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیا جس کی وجہ سے میرے اوپر عذابات آتے ہوں؟ تو یاد رکھیں، اگر میں نے یہ اس بیماری کے بارے میں سوچا ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم آج میرا دل سکون میں ہوتا، آج میرا قلب سکون میں ہوتا، اور جہاں دل سکون میں نہ ہوں پھر یاد رکھیں وہاں نمازیں بھی نمازیں نہیں رہتی، وہاں انسان کی عبادت بھی عبادت نہیں رہتی، اور جہاں انسان کا دھیان بٹتا ہو، جہاں انسان کی باتیں بٹ جاتی ہوں، جہاں انسان کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہو، یاد رکھنا وہ دل ایک جگہ لگا ہوا نہیں ہے، اور جب دل ایک جگہ لگا ہوا نہ ہو پھر یاد رکھیں محبت کا وہ مزہ نہیں آتا جو انسان کو اس دل کے ذریعے نصیب ہو۔